اچھا، یہاں پر پھر ایک اور جو اعتراض ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کیا وہ ذات اپنے عالم ہونے میں اپنا احاطہ کر کے اپنے لیے ایک ایسا اسم وضع کر سکتی ہے کہ جس اسم سے اس ذات کا پورا احاطہ ہو جائے؟ تو اس کا شیخ نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم مقدمہ فصوص کے دوسرے لفظ الحمدللہ میں اسم اللہ کی شرح پر آئیں گے۔ ہماری یہ منتخب کردہ شرح شیخ محی الدین الجندی کی شرح ہے، جو شیخ صدر الدین کونوی نے انہیں لکھوائی تھی، اور شیخ صدر الدین کونوی نے شیخ اکبر سے یہ شرح سنی تھی، بلکہ شیخ اکبر سے فرمائش کی تھی کہ مجھے مقدمے کی شرح کر کے بتائیں، تو پھر شیخ نے انہیں مقدمے کی شرح کی، اور پھر اس شرح میں جو نکات آئے وہ پھر آج ہم بیان کریں گے۔ آج ہماری ویڈیو اسم اللہ پر ہے۔ یہ بتانا ضروری ہے کہ شیخ نے اسم اللہ کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے 17-20 صفحے کا، اس کا نام ہے کتاب الجلالہ وہو کلمۃ اللہ۔ تو یہاں پر بھی شیخ وہیں سے شرح کی ابتدا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل طریقت اسم اللہ کو اسم جلالہ بھی کہتے ہیں اس کی تعظیم کے لیے۔ آگے فرماتے ہیں کہ اب ہم ان قواعد اور کلیات اور ضوابط اور ابحاث، مطلب یہ تمام چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جو اسم اللہ سے متعلق ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا باب ہے وہ ہے اختلاف الوارد بین علماء الرسوم۔ اسم اللہ کے حوالے سے علماء رسوم میں جو اختلاف آتا ہے، اور وہ اختلاف کیا ہے کہ ایک تو یہ اسم کیا عربی زبان کا اسم ہے، اور پھر دوسرا کیا یہ اسم علم ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جی علماء شریعت میں ابو حنیفہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام غزالی، امام محمد بن عمر الخطیب الرازی، ابو زید البلخی، الشاشی، الخطابی اور متکلمین میں سے اور باقی یہ سارے لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اسم اللہ جو ہے اسم علم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اس کے عربی ہونے یا عبری ہونے، یعنی کہ یہ عربی کا لفظ ہے یا عبری زبان کا لفظ ہے، ہیبرو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس میں اختلاف ہے۔ ابو زید اور متکلمین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ یہ لغت عبرانیہ، یعنی کہ یہود اور نصارہ کی جو ایک زبان تھی عبرانی زبان، یہ اس میں سے ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ جی عبرانی زبان میں جو ہے اس کو الہن کہا گیا تھا، تو جب یہ عربی زبان میں آیا تو آخری الف جو ہے وہ تخفیف اس کی ہو گئی، تو اس کے بعد یہ صرف الہ رہ گیا، اور پھر الہ سے جو نہیں اللہ بن گیا۔ لیکن شیخ یہ بات ماننے کو بالکل تیار نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی یہ بات نہیں مانتے کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، بلکہ یہ اصل عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ہی وضع کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں نہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور نہ کسی اور زبان کا لفظ ہے۔ تو باقی کہتے ہیں کہ اگر کسی اور زبان میں بھی ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ دو زبانوں میں کئی مشترک الفاظ بھی آ جاتے ہیں، تو یہ ان الفاظ میں سے ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ جی میں چند رازوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تو ان میں سے پہلا نقطہ جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جی الواضح الحقیقی وہو اللہ وضع ھذا الاسم علما للموجد، کہ اللہ تعالیٰ کے جو واضح الحقیقی مطلب جو وضع جس نے کئی لغات زبانیں وضع کی ہیں، تو شیخ کے نزدیک تمام زبانیں یہ الہی علوم کی شکل میں آئی ہیں، اور لوگوں پہ وحی ہوئی ہے، انبیاء پہ وحی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ حروف کہہ لیں، الفاظ کہہ لیں بنائے گئے ہیں۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان نے جو ہے خود سے بنائے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حقیقی واضح اللہ نے اس اسم یعنی اسم اللہ کو اپنے لیے اسم علم خود چنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے حروف میں، اس کی ترکیب میں وہ حقائق، وہ اسرار آئے ہیں کہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دلالت کرتے ہیں۔
تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ جب حقیقی واضح نے یہ منتخب کر لیا تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے زبانیں وضع کرنے والے علماء اور قدماء البشر یعنی کہ پرانے قدیم دور کے جو بشر تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں زبانیں وضع کی، اللہ نے ان پر وحی کی، ان کو الہام کیا کہ یہ الفاظ اس طرح سے بیان لکھیں، وضع کریں اور ان کے یہ معنی ہونے چاہیے۔ تو فرماتے ہیں اس مقام پر یہ پھر من و عن یہ الفاظ جو ہیں وہ وضع ہوئے اور اس میں اسم اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وضع ہوا، اور اس میں ان قدیم بشر نے یا جو وہ قدماء تھے وہ لوگ تھے انہوں نے مشاورت نہیں کی کہ ہم اس حرف سے یہ لفظ بنائیں اور یہ نہ بنائیں، تو یہ اسی طرح سے ہی وضع ہوا ہے۔ پھر اس کے اوپر یہ دلیل لے کے آتے ہیں قرآن مجید میں سے، فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قدیم عربوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، فرماتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اگر تو ان سے پوچھ یا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا، کس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو یہاں پر شیخ کہہ رہی ہیں کہ یہ جو پرانے لوگوں سے پوچھا جا رہا ہے اور وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں، تو چونکہ عربوں کے اندر تو کوئی پڑھائی لکھائی کا رواج نہیں تھا، تو یہ تو ان کے ہاں تو چیزیں بدیہی طور پر آئی ہیں، تو یہ اس بات کی دلالت ہے کہ اسم اللہ عربی زبان میں ہی وضع کیا گیا ہے، کسی زبان سے نہیں آیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسم اللہ جو ہے وہ عربی زبان یا عربی الاصل نہیں ہے اور کسی اور زبان سے آیا ہے، تو وہ زبان بھی عربی ہی ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ زبان عربی کے سوا کوئی زبان ہو۔ آگے شیخ قرآن کی آیت لے کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایک اور مقام پہ فرماتا ہے اِنَّ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، کہ ہم نے جو یہ قرآن نازل کیا ہے یہ عربی قرآن ہے، دو مقامات پر، اور اس کو ہم نے عربی قرآن بنایا ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لفظ عربی کی بجائے کوئی عبری ہوگا تو پھر عربی نہیں ہوگا، جب عربی نہیں ہوگا تو یہ پھر باطل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا باطل ہو جائے گا کہ ہم نے قرآن عربی نازل کیا، کیونکہ اگر قرآن عربی ہے تو اس میں جو تمام چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی زیادہ تر اکثر عربی ہونا چاہیے، اور اسم اللہ تو قرآن میں بہت کثرت سے آئے، تو اگر یہ لفظ یا عربی سے نکال دیا جائے تو پھر تو قرآن کو عربی نہیں کہا جا سکتا۔ آگے شیخ اسم علم کی تعریف کرتے ہیں کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ اسم اللہ جو ہے وہ اسم علم ہے تو اس سے مراد کیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ اسم علم سے کچھ اور ہی مراد لے لیں، تو شیخ نے یہ بات اس جگہ پہ واضح کر دی، فرمایا کہ ہم اسم علم سے وہ اسم مراد نہیں لیتے کہ جو ذات کی حقیقت کو بیان کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ذات کی ایسی حقیقت کے بارے میں نہیں بتا رہا کہ جس پر ذات ہے۔ اگر یہ بتائے گا تو پھر جو مدلول یعنی کہ جو ذات ہے وہ معین ہو جائے گی اور محصور ہو جائے گی۔ اگر یہ ہم سمجھیں گے اس کی حقیقت بتا رہا ہے تو پھر ذات معین ہوگی محصور ہوگی، ہمارے علم میں آ جائے گی، اور یہ ناممکن ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک علم یہ ہے کہ یہ اسم تمام اسماء کا جامع ہے، تمام اسماء جو کہ صفات ہیں ان کو لے کر چلتا ہے، ہر صفت اس اسم کی طرف اشارہ کرتی ہے اور یہ ذات کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو یہ ہے اسم علم شیخ اکبر کے نزدیک۔ اس کا مترادف نام جو ہے وہ شیخ اسم الجامع بھی کہتے ہیں، اور اسم الجامع پر اصطلاحات کے حوالے سے ہم ایک ویڈیو بنا بھی چکے ہیں، تو جو شخص اسم الجامع کے حوالے سے دیکھنا چاہتا ہے تو وہ ویڈیو لازمی دیکھ لے، اس میں اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو پھر کہا گیا کہ جی کچھ بزرگوں کا کہنا ہے یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جن میں ابن کسی بھی ہیں، تو وہ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ الرحمن بھی اللہ ہے، الرحیم بھی اللہ ہے، الکریم بھی اللہ ہے، اور تو کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، عقلی طور پہ، شرعی طور پہ، کشفی طور پہ اس سے منع نہیں کیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ اگر آپ معصور دعاؤں کو دیکھیں یا آپ قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، تو ایسی آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی کہ جس میں خاص اس اسم کا نام نہیں لیا گیا بلکہ اس کی جگہ پہ اسم اللہ جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر آپ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول دیکھیں، کل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم،
آگے جواب میں قرآن خود کہہ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پوچھو ان سے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ. یعنی کہ جس طرح کہا ہے نا کہ یہ اسم بھی اللہ، یہ صفت بھی اللہ، یہ صفت، چونکہ جامع ہے تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا. تو فرما رہی ہیں اس جگہ پر مطلب یہ ہوگا کہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، کہ اللہ یعنی کہ رب سماوات، تو یہ ربوبیت کے بعد آیا ہے تو یہ اسی کی قید میں چل رہا ہے، یہ اسی کی جانب اشارہ کر رہا ہے. تو یہ آپ نے اسم اللہ کے حوالے سے جو ہے یہ ایک اور نقطہ بتایا، اور بتایا کہ اسم علم ہم جب کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی بندہ کچھ اور سمجھ لے. اب اسی اسم علم کے حوالے سے بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا، شیخ نے وہ سارا ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ جی جہاں تک اسم علم اور اسم اشتقاق یعنی مشتق ہونے کی بات ہے، تو اب اس میں اعتراض کیا آتا ہے کہ جی ذهب كثير من العلماء بالعربیہ والاشاعرہ وجمہور المعتزلہ الى ان هذا الاسم مشتق. کہتے ہیں بہت سے عربی زبان کے جو ماہر ہیں وہ لوگ اشاعرہ یا اور معتزلہ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ جی یہ اسم جو ہے یہ مشتق ہے. مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو علم نہ ہو، یعنی کہ وہ کسی نہ کسی مادے سے نکلا، اشتقاق ہے اس میں. علم وہ ہوتا ہے کہ جو ذات کے لیے وضع کیا جائے. اچھا پھر آگے کہتے ہیں کہ جی ان لوگوں نے اعتراض کیا ان کا اعتراض بڑا سٹرانگ ہے. سنیے وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ اسم اللہ جو ہے وہ اسم علم ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ذات پر دلالت کرے گا. لیکن ہم اس بات کے قائل ہیں کہ وہ ذات مخلوقات کے ادراک یا رسائی میں نہیں آ سکتی. تو شیخ نے اس کا جواب دیا ہے. فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ذات مخلوق کے علم میں نہیں آ سکتی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور مخلوق اس کے لیے کوئی اسم علم نہیں بنا سکتی، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ ذات اپنے علم میں تو ہے، یعنی اس کو اپنا ذاتی علم تو ہے. تو اگر وہ ذات چاہے کہ اپنے علم کے مطابق اپنا کوئی اسم علم بنائے تو وہ بنا سکتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ اسم اللہ کی مثال بھی ایسی ہے. آگے فرماتے ہیں اس سوال کا دوسرا جواب وہ یہ ہے کہ ہویت ذاتی جو اطلاق حقیقی سے مطلق ہے، اس کا یہ تقاضا ہے کہ نہ وہ جانی جائے، نہ اس کا احاطہ ہو، نہ اس کو پہچانا جائے، نہ اس کی کوئی انتہا ہو، نہ اس کی کوئی حد ہو. اور آگے فرماتے ہیں اور علم کی حقیقت یہ ہے کہ وہ معلوم کا احاطہ کر لے، اور اس طرح سے احاطہ کر لے کہ اس پر وہ واضح کر دے کہ یہ معلوم کیا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے تو اس حیثیت میں علم جو ہے اس سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ اس ذات کی حقیقت ہی یہ تقاضا کر رہی ہے کہ وہ علم میں نہ آئے، تو علم کیسے اس کا احاطہ کر سکتا ہے. آگے فرمایا کہ اگر کوئی شے اپنی ذات سے کسی چیز کا تقاضا کر رہی ہے تو وہ تقاضا یا وہ شے یا جو بھی ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گی، اس کے ختم ہو جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اور فرمایا کہ حق تعالیٰ نے جو یہ اسم اللہ وضع کیا ہے یہ بھی اس حیثیت میں کیا ہے کہ یہ اس ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسم اللہ سے اس ذات کی کلی معرفت حاصل کر رہے ہیں. تو یہ جس طرح کہ پہلے بھی بتایا دوبارہ سے وہی چیز جو نہیں ہے آ گئی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اسم علم نہیں ہے ان کے رد کے اوپر شیخ نے یہ پوری دلیل سے بات کر دی. اچھا یہاں پر پھر ایک اور جو اعتراض ان لوگوں کی طرف سے کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ کیا وہ ذات اپنے عالم ہونے میں اپنا احاطہ کر کے اپنے لیے ایک ایسا اسم وضع کر سکتی ہے کہ جس اسم سے اس ذات کا پورا احاطہ ہو جائے. تو اس کا شیخ نے جواب دیا کہ وہ ذات ایک ذات ہے، ذات سے مراد یہ ہے کہ اس وجود ہے، وہ ایک قائم چیز ہے، ثبوتی چیز ہے، جبکہ علم جو ہے وہ اس کی ایک نسبت ہے. تو نسبت جو ہے وہ کل پہ احاطہ تو نہیں کر سکتی، تو اگر کرے گی بھی تو اس کل کا ادراک اس طرح سے نہیں کر سکتی، کل کو اس طرح سے بیان نہیں کر سکتی. تو شیخ نے کہا کہ اگر بالفرض کل کا احاطہ نسبت نے کر بھی لیا تو بیان میں چونکہ وہ کل نہیں آ سکتا، اور اس ذات کے بارے میں جیسے کہ بتایا گیا کہ وہ اپنی ذات سے اس بات کی متقاضی ہے کہ علم میں نہ آئے، تو علم کی نسبت چاہے کس طرف سے بھی ہو کلی طور پر نہ وہ علم میں آ سکتی ہے اور نہ ہی وہ علم میں بیان ہو سکتی ہے. تو شیخ نے یہ بھی بتا دیا کہ اسم اللہ سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اسم علم اس حد تک اس حیثیت میں ہے کہ یہ اس ذات کے بارے میں کچھ انفارمیشن دے رہا ہے، بلکہ اس حیثیت میں ہے کہ یہ اس ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے تو فی الحال اس کو ادھر اختتام کرتے ہیں. اس کے اگلے حصے میں اسم اللہ کے حوالے سے شیخ نے جو مزید نکات بتائے ہیں ان کو لے کر آئیں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔